بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے وہ ہے انگنا پھول کھلیں گے، قسط نمبر 9 مکمل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں بھی اس میں سے تھوڑا سا ثانیہ کی چائے میں ملا دوں گی، وہ کہاں زیادہ بولتی ہے۔ ابھی زیادہ نہیں بولتی، جب آ کر تمہارے کان کھائے گی تب پتہ چلے گا۔ ان کی نوک جھونک اور ہنسی کی آوازیں آسیہ تک گئی تو انہوں نے سکون کا سانس لے کر سالن نکالنا شروع کر دیا۔ سہیل تو کسی کا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ دادی نے آصفہ کو کال کر کے خوب لتے لیے تھے۔ آخر میں روتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر میری پوتی کو طلاق ہوئی تو بس سمجھ لینا تمہاری ماں بھی مر گئی۔ پوتی کے سامنے تو آپ نے ویسے بھی بیٹی کو مار دیا ہے اماں، لیکن اب میری بھی ضد ہے، اگر ثانیہ کا رشتہ نہ ملا تو نہ صرف سہیل رابعہ کو بھی طلاق دے گا بلکہ اپنے بچے بھی لے لے گا۔ آصفہ کی اس دھمکی کے بعد گویا رابعہ بالکل ہی ڈہ گئی اور باقی لوگ بھی ہمت ہار گئے۔ سہیل کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اس نے بس ماں کی بات مان کر کسی کی کال نہیں لی تھی۔ ایک بار فرح اور ثانیہ کا قصہ نمٹ جائے، رابعہ کو لے کر الگ ہو جاؤں گا، اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ کئی بار سوچا، خیال آیا کہ رابعہ کو کال کر کے اپنے پلان کے بارے میں بتا دے، پھر دل پتھر کر لیا۔ رابعہ نے فوراً سب کو بتا دینا تھا۔ کچھ دن صبر ہی بہتر تھا، مگر یہ صبر رابعہ کو کھا گیا۔ اس رات اس کی طبیعت اتنی بگڑی کہ فوراً ہسپتال لے جانا پڑا۔ میں کہتی ہوں شبیر احمد، کیوں منہ میں گھنگنیاں ڈال کر بیٹھے ہو؟ جا کر بہن سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا سب مل کر میری بیٹی کی جان لو گے؟ نادرہ نے اپنے سینے کے ساتھ ساتھ شبیر احمد کا کندھا بھی پیٹ ڈالا۔ وہ دانت بینچے بیٹھے تھے، تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ جس دن سے یہ معاملہ ہوا تھا انہوں نے چپی سادھ لی تھی۔ کبھی رابعہ سے سامنا ہوتا تو نظریں چرا لیتے۔ رابعہ کی ڈرپ لگی تھی، پاس بیٹی ثانیہ ڈرپ سے گرتے کرتے گنتی تو کبھی رابعہ کے آنسو۔ وہ چپ ہی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے ڈانٹ کر رکھ دیا، اپنی جان کی فکر نہیں ہے تو مت کرو، بچوں کے ساتھ دشمنی کیوں کر رہی ہو؟ شوہر کہاں ہے ان کا؟ ڈاکٹر نے مڑ کر ثانیہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ثانیہ کا لہجہ چور سا تھا۔ تو بیوی ایسے شوہر کی پرواہ کیا کرنی جسے تمہارا خیال نہیں؟ اف، یہ ڈاکٹر کچھ زیادہ ہی کرخت تھی۔ رابعہ، ثانیہ نے آہستہ سے رابعہ کا بازو چھوا۔ رابعہ کی بند آنکھوں میں جنبش ہوئی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ نادرہ گھر سے کھانا لینے گئی تھی۔ آئی ایم سوری رابعہ، وہ پہلی بار روئی۔ رابعہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہو ثانیہ۔ کیا؟ فرح سے شادی کر لو۔ رابعہ نے بدقت جملہ مکمل کیا۔ ثانیہ حق تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ رابعہ نے ہمت ہار دی تھی، اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ مستقبل کے اندیشوں نے رابعہ کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگر سہیل نے طلاق دے دی تو 2 بچوں کے ساتھ کیا کرے گی؟ ساری زندگی بھائی بھابھی کی دست نگر رہے گی۔ وہ تو اتنی بھی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کہ خود کما کر بچے پال لیتی۔ رابعہ نے مایوسی سے کمرے سے نکلتی ثانیہ کو دیکھا اور پھر سے رو دی۔ گھر کا دروازہ چند قدم کے فاصلے پر تھا، گلی سنسان۔ ثانیہ کے قد سست پڑ گئے۔ تذبذب، بے یقینی، رابعہ کی ملتجی نگاہیں۔ سارا مسئلہ میرا ہی پیدا کیا ہے تو میں ہی حل کرنا ہے، مجھے ہی حل کرنا ہے۔ وہ دروازے کے سامنے رک گئی۔ شاید مر کر بھی اس گھر میں قدم نہ رکھتی، مگر اب مجبوری تھی، اسے بات کرنا تھی۔ فرح کے ساتھ 2 ٹوک بات کرنا ہوگی۔ سہیل بھائی مل گئے تو انہیں بھی احساس دلانا تھا۔ وہ ثانیہ تھی، وہ سب سیٹ کر لے گی، اس یقین کے ساتھ اس نے درز میں ہاتھ ڈالا اور دروازہ کھول لیا۔ سامنے صحن اور برآمدہ تھا اور گھر کا وہی حشر جو رابعہ کے جانے کے بعد ہو سکتا تھا۔ صحن میں بکھرے خشک پتے، شاپر دھول مٹی، آصفہ تو بس اندر کا حصہ ہی صاف کر پاتی تھی۔ برآمدے کی کرسیوں میں سے ایک پر بلی آرام فرما رہی تھی۔ ہٹ پر اس نے نیم آنکھوں سے آنے والی کو دیکھا اور تیزی سے کرسی کے نیچے گھس گئی۔ ہو نہ ہو یہ ہے ان کی اوقات، رابعہ نہ ہو تو اس گھر میں کتے بلیاں لوٹیں۔ اس کے ساتھ اندر طیش کی لہر ابھری۔ اللہ کرے سب گھر پر ہوں، سب کو ان کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ غصہ غیر محسوس انداز میں اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگا۔ صحن، برآمدہ، راہداری عبور کر کے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو جہاں تھی وہیں رک گئی۔ سامنے کا منظر، آصف اور شبیر، بہن اور بھائی، لیکن اس وقت ان کے درمیان بس ایک ہی رشتہ تھا، بیٹی کی ساس اور بیٹی کا مجبور باپ۔
وہ نخوت سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شبیر احمد کبھی گھٹنے چھوتے تو کبھی وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، باپ کو روکنا چاہتی تھی، مگر وہ پیچھے ہٹی اور اندھوں کی طرح وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس نے پورے یقین سے کہا تھا کہ وہ تقدیر سے کبھی نہیں ہارے گی۔ تقدیر نے کہا چلو امتحان ہی سہی، کوئی حرج تو نہیں ہے، فرق اچھا خاصا ہے، تم مان جاؤ تو دونوں بہنیں مل کر پھوپھی کا مقابلہ کر لو گی۔ فرق تو پہلے ہی تمہاری ہر بات مانتا ہے۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر ماں کو نہیں دیکھا تھا، جو مدھم لہجے میں نظریں چرائے کچھ کہہ رہی تھی۔ رابعہ گھر آ گئی تھی۔ دادی نے اپنا بستر اس کے پاس لگا لیا تھا، مگر وہ کسی سے بات ہی نہ کرتی، بس چپ چاپ لیٹی چھت، دیوار اور کھڑکیوں کو تکتی رہتی۔ اور آج نادرا نے بھی کہہ دیا۔ سب دبی دبی زبان میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے، وہ سن بھی رہی تھی اور سمجھ بھی۔ ثانیہ کا دماغ معاف سا ہونے لگا۔ تمہارے ابا بلا رہے ہیں، نادرا نے آ کر کہا۔ ثانیہ جو دادی کے پلنگ پر نیم دراز تھی، سیدھی ہو بیٹھی۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کیوں، وہ پہلے بھی اس گھر میں اجنبیوں کی طرح رہتی تھی، اب تو جیسے سبھی اس سے کٹ گئے تھے۔ ثانیہ نے چپل پہنی اور کھڑی ہو گئی۔ اب انسان ساری زندگی اپنے بارے میں ہی تو نہیں سوچتا، بہن کے بارے میں سوچ لینا۔ نادرا عقب سے بدبدائی۔ ثانیہ کمرے میں آئی تو شبیر احمد رابعہ کے پاس بیٹھے تھے، دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ثانیہ کی اپنی آنکھیں جلنے لگیں۔ شبیر احمد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہن کے سامنے تو ہاتھ جوڑ آیا ہوں، سوچا حکم تو مانو گی نہیں، بیٹی کے سامنے بھی ہاتھ ہی جوڑوں۔ ثانیہ کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ ابا میری منگنی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کا لہجہ کمزور تھا۔ اس منگنی میں کسی کی خوشی نہیں، سب کے آنسو ہیں بیٹی۔ رابعہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ میری تو ہے نا، اور ابا میرا حق ہے۔ باپ کی بے بسی اور بہن کی حالت بھی تمہیں ہلا نہ سکی ثانیہ۔ شبیر احمد کا لہجہ بجھ گیا۔ ہائے زمانے نے یہ رنگ بھی دکھانے تھے کہ باپ بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہا ہے۔ دادی نے دہائی دی۔ نادرا لپک کر آئی۔ بہن کا گھر برباد ہو گیا تو خوش رہ پاؤ گی؟ ہر کسی کے حصے میں اپنی خوشیاں اور اپنے دکھ آتے ہیں اماں، ثانیہ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ گونگے ہو گئے اور رابعہ کے رونے کی آواز تیز۔ تو ٹھیک ہے، اسے ہم میں سے کسی کا خیال نہیں، بس اپنی خوشیاں عزیز ہیں تو بلاؤ اس لڑکے کو، آج ہی یہ قصہ ختم کروں گا، آج ہی اس لڑکے سے نقاب پڑھوا کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دفع کروں گا۔ اس کی خاموشی نے شبیر احمد کو طیش دلا دیا۔ کیا کرتے ہو، کوئی اس طرح بیٹی کو گھر سے نکالتا ہے؟ دادی نے ٹوکا۔ نکال کہاں رہا ہوں، میں تو اسے اس کا حق دے رہا ہوں، پھانسی کا پھندا گلے میں پڑ ہی گیا ہے تو پھر دیر کیسی؟ ثانیہ نے ماں کو دیکھا۔ یہ تو آسان ہو گیا، بھاڑ میں جائیں، سارے نقاب پڑھوا کر ان کی زندگیوں سے نکل جاتی ہوں۔ نادرا نے ملٹری انداز میں اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ اس نے ماں کا ہاتھ ہٹایا، مڑی اور چلی گئی۔ ثانیہ مت کرو اس طرح، نادرا نے دہائی دی۔ جانے دو، کرنے دو، ہمیں ایسی نافرمان اولاد کی ضرورت بھی نہیں، بھول جائیں گے کہ کوئی اور بیٹی بھی تھی۔ ثانیہ نے دروازے سے نکلنے تک باپ کی آواز کو سنا۔ ثانیہ نے دروازے میں رک کر دیکھا، وہ آفس سے آ کر کھانا نہیں کھاتا تھا، نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد ایک مگ کافی کا لیتا۔ وہ ذرا سا جھک کر بھاپ اڑاتی کافی کا مگ اٹھا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ سوچتا ہوں، جب میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی تو اتنی خوشیاں دوں گا کہ سنبھال نہ پاؤ گی، تمہاری ہر محرومی، ہر شکایت کا ازالہ کر دوں گا۔ ایک ایک لمحہ اس کے وعدوں میں ڈھلا، اس کے دل کے نہاد خانوں میں مقید تھا، اور ثانیہ جانتی تھی کہ وہ اپنا ہر وعدہ نبھائے گا۔ عبید نے پہلا گھونٹ لیا اور مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ عبید تیزی سے پلٹا، پھر مگ ٹرے میں رکھ دیا۔ آؤ ثانیہ، کہاں غائب ہو، اب رابعہ کی طبیعت کیسی ہے؟ ثانیہ ایک ایک قدم اٹھاتی عبید کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گے، ہر فیصلے، ہر موقع پر میرے ساتھ کھڑے رہو گے، ہے نا؟ وہ نہ جانے اب کس بات کی تصدیق چاہتی تھی۔ ایسا ہی ہے، وہ الجھا مگر مسکرایا۔ وہ کسی بات پر ہرٹ ہو کر آئی تھی، اسے پھر سے عہد تازہ کی ضرورت تھی۔ ایک رشتہ تمہارے ساتھ میرے دل نے باندھا ہے، اس رشتے کو صرف موت ہی توڑ سکتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پہنی منگنی کی انگوٹھی کو چھوا۔ موت بھی نہیں توڑ سکتی۔ وہ ذرا سا اس پر جھکا، نہ جانے کیوں ثانیہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اور دوسرا رشتہ ہم نے ساری دنیا کے سامنے بنایا تھا، کیا ہوا ثانی؟ ہائے، اس نے کس پیار سے پوچھا تھا؟ ثانیہ نے اندر باہر سب ہل گیا۔ اس نے تیزی سے انگوٹھی کھینچی اور مگ کے پاس رکھ دی۔ آج میں وہ رشتہ توڑ رہی ہوں۔ عبید ہکا بکا رہ گیا۔ ثانیہ کو لگا وہ ایک لمحے کو بھی رکی تو پھر
پھر پتھر کی ہو جائے گی، کبھی واپس نہ لوٹ پائے گی۔ تبھی بجلی کسی تیزی سے واپس پلٹی، اتنی ہی تیزی سے عبید نے اس کا بازو دبوچا۔ وہ اس تکلیف سے روٹی یا اپنی بے بسی پر، مگر آنسو کے گالوں پر بہتے چلے گئے۔ محبت کرتے ہو تو سوال نہ کرنا، میں جواب نہیں دے پاؤں گی۔ محبت کر بن کر ان کی آنکھ سے برس برس کر اعلان کرنے لگی کہ وہ ہار گئی ہے۔ بس ایک لمحے کو عبید کی گرفت کمزور ہوئی اور وہ گزرتے لمحوں کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب ارم اس کے کمرے سے برتن اٹھانے آئی۔ وہ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھا تھا۔ میں سمجھی تم سو گئے ہو۔ وہ آگے آئی۔ اور یہ کیا؟ اس کی نظر کافی کے بھرے مگ پر گئی۔ اگر پینی نہیں تھی تو بنوائی کیوں؟ وہ چڑ گئی۔ مفت کی ملازمہ جو ملی ہے، دیکھوں گی ثانیہ بھی تمہارے ایسے نخرے۔ اس کی نگاہ ٹھٹکی۔ مگ کے ساتھ رنگ پڑی تھی، ثانیہ کی منگنی کی رنگ۔ نیچے بیٹھا عبید۔ اسے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا۔ عبید یہ کیا ہے؟ ارم نے رنگ اٹھائی۔ اس نے کتنی مشکل سے مجھے حاصل کیا تھا، اس نے کتنی آسانی سے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کی سرسراتی مدھم آواز شکست خوردہ لہجہ۔ مت کرو، سوچ رہا ہوں۔ عبید نے سر اٹھا کر ارم کے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کو دیکھا۔ اس نے صرف رنگ اتاری ہے یا مجھے بھی دل سے نکال پھینکا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارم خود بے یقین تھی۔ ثانیہ کیسے مجبور ہو سکتی ہے؟ وہ کسی کے پریشر میں آنے والی نہیں تھی۔ اس نے میری خاطر کیا کچھ برداشت نہیں کیا اور اب ایک دم سے آ کر منگنی توڑ دی؟ کوئی مذاق ہے؟ عبید کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ وہ رابعہ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، میں بات کرتی ہوں۔ میں نے اسے اتنی آوازیں دیں، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کب سے کالز کر رہا ہوں، فون بند ہے، فون بند کر کے بیٹھی ہے۔ کوئی مسئلہ تھا تو مجھ سے بات کرتی، ہم کوئی حل ڈھونڈتے۔ وہ اکیلے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بھپر کر کھڑا ہوا۔ دو خاندانوں میں رشتہ ہوا ہے، ایسے نہیں ٹوٹ سکتا۔ ارم نے ہاتھ میں پکڑی رنگ کو دیکھا۔ کیا وہ فرق سے شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ وہ یہ سوال عبید سے کرنے کی ہمت نہ کر پائی۔ وہ کس اطمینان اور سکون سے بیٹا بھٹا کھا رہا تھا، ساتھ موبائل پر کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ سہیل کا دماغ الٹ گیا۔ اس کے گھر میں آگ لگا کر خود مزے کر رہا تھا۔ کیسے بے حس انسان ہو تم؟ فرح نے چونک کر اسے دیکھا، ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا؟ وہ بھڑک کر چلایا۔ مجھ پر کیوں بگڑ رہے ہیں؟ سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہوا ہے بھائی۔ اماں نے آپا کو گھر سے نکال دیا، تم نے کیا کیا؟ کھڑے منہ دیکھتے رہے۔ جاؤ جا کر بھابھی کو لے کر آؤ، مجھ پر الزام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اف، یہ صاف گو انسان منٹوں میں آئینہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لو اپنی شکل بھی دیکھ لو، پھر ہم پر الزام رکھنا۔ ہاں میں لے آؤں گا۔ پھر جو سلوک اس گھر میں رابعہ کے ساتھ ہوگا، اماں کو جانتے نہیں ہو، ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل جائے تو پاگل ہو جاتی ہیں۔ فرح نے کچھ دانے اتار کر منہ میں رکھے اور انہیں چباتے ہوئے مزے سے بولا، ان کی مرضی کے خلاف پوری کی پوری لڑکی آ رہی ہے، بس ہمت ہونی چاہیے۔ لا کر کیا کرو گے؟ سہیل کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ فرح نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں محبت نہ ہو، وفا پہلی شرط ہے۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں، اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میری بیوی اس گھر کا دروازہ کسی اور کے لیے نہیں کھولے گی۔ مگر تم کیا کرو گے؟ دروازے پر بیٹھ کر پہرا دو گے؟ سہیل بائی، غصے سے چلاتا فرح کھڑا ہوا، ہاتھ میں پکڑا بھٹا دیوار پر دے مارا۔ سہیل کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ سچ کڑوا ہوتا ہے میرے بھائی، اسے تم سے محبت ہوتی تو عبید کے نام کی انگوٹھی نہ پہنتی۔ فرح نے تیش سے اسے دیکھا۔ یہ وہ حقیقت تھی جس پر دماغ آمین کہتا تھا تو دل باغی ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس نے دل کی سنی۔ یہ سب ان کا حسد ہے، ثانیہ صرف اماں کی وجہ سے گھبراتی ہیں۔ فرح کے قدم زمین پر نہ پڑ رہے تھے، بے یقینی سے اڑا پھر رہا تھا۔ اماں آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ماموں مان گئے؟ ثانیہ بھی مان گئی؟ سب نے مان ہی جانا تھا، کون بے وقوف ہوگا جو ایک بیٹی کا گھر بسانے کے لیے دوسری کا؟ آصفہ مطمئن، شادہ اور فرح بیٹھی تھی۔ مشکل سہی مگر بڑا مرحلہ طے ہوا تھا۔ اپنے بھائی کا شکریہ ادا کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ساتھ دیا، ورنہ یہ کبھی نہ ہو پاتا۔ آصفہ نے غصے میں بھرے سہیل کی طرف اشارہ کیا، جسے فرح کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میرا بھائی؟ فرح نے گلے لگنا چاہا، سہیل نے دور دھکیل دیا۔ بڑا کارنامہ کیا ہے، کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ملا لینا سب سے نظریں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آصفہ نے ہاتھ ہلایا۔ ہو گئی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پوری؟ میں رابعہ کو لینے جا رہا ہوں۔ سہیل کھڑا ہو گیا۔ آ جائے گی تمہاری لاڈو رانی بھی، شادی والا گھر ہے، 100 کام ہوتے ہیں، ایسے کیسے بلا لوں؟ آصفہ نے ڈانٹا۔ شادی والا گھر؟
کیا مطلب منگنی نہیں ہو رہی؟ فرح نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو یہ خطرہ مول لوں؟ منگنی کا کیا ہے، کبھی بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب تو پکا کام کروں گی، سیدھا سادہ نکاح کر کے گھر لاؤں گی۔ سہیل حیران ہو کر ماں کا منہ دیکھنے لگا۔ اماں دی گریٹ! فرح نے ماں کو جپھی ڈال لی۔ پیچھے ہٹو، اپنا وعدہ یاد ہے؟ آصفہ نے بمشکل خود کو چھڑایا۔ سارے وعدے یاد ہیں، کسی سے نہیں مکروں گا، بس ایک بار اسے حاصل کر لوں۔ آگے آپ کی مرضی، وہ خباثت سے ہنسا۔ سہیل جھنجھلا کر وہاں سے چلا گیا۔ ثانیہ نے ڈبڈباتی آنکھوں سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کے کندھے پر منگنی کا دوپٹہ تھا۔ ساری شاپنگ ارم اور آسیہ نے کی تھی، مگر منگنی کا جوڑا بطور خاص عبید نے پسند کیا تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہارے لیے یہ رنگ کیوں چنا؟ کیوں؟ ایک تو جب بھی تم یہ رنگ پہنتی ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے بنا ہے، اور دوسرا جس دن پہلی بار تم سے محبت کا احساس ہوا تم نے یہی رنگ پہنا تھا۔ ثانیہ نے دوپٹے کی کناری پر ہاتھ پھیرا۔ ثانیہ دیکھو اماں نے کتنا اچھا ناشتہ بنایا ہے۔ رابعہ ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ بیڈ پر منگنی کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ وہ سامان جو آج واپس جانا تھا۔ رابعہ کے دل کو ملال نے گھیر لیا۔ توفیق صاحب اور آسیہ بات کرنے آئے تھے، مگر شبیر احمد نے مجبوری دکھا کر معذرت کر لی۔ انہوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر سمجھنے والا کون تھا؟ وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ ثانیہ نے دوپٹہ اتار کر طے کرنا شروع کیا۔ رابعہ ٹرے رکھ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں ثانیہ، میں نے ہمت کی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پھپھو اس حد تک چلی جائیں گی۔ ثانیہ نے خاموشی سے باقی چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ لیکن شاید اس میں کچھ بہتری ہو۔ فرق تم سے محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے تم اس کے ساتھ خوش رہو اور… بس کرو رابعہ، ثانیہ کا ضبط جواب دے گیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے یہ فیصلہ کس طرح کیا ہے اور کس خوشی کی بات کر رہی ہو۔ میری خوشی عبید تھا جو تم لوگوں نے چھین لی۔ اب تو زندگی ہی گزارنی ہے، جیسی بھی گزرے، جس کے ساتھ بھی گزرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ثانیہ نے خودکشی کرنا تھی کر لی۔ رابعہ نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں روکی۔ ثانیہ کی آنکھیں بنجر تھیں، اس کے آنسوں سے کئی راتیں نم رہی تھیں، مگر اسے کسی کے سامنے نہیں لانا تھا، یہ ثانیہ کا فیصلہ تھا۔ آسیہ کے سامنے سارا سامان رکھا۔ ارم غم و غصے سے بلبلا ہی اٹھی۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو کیوں زمین اور آسمان ہلا دیے؟ میرا بھائی اس کی خاطر ماں باپ کا نافرمان ہوا، گھر تک چھوڑ گیا، اب وہ کیسے راستہ بدل سکتی ہے؟ عبید نے رک کر سامنے پڑے سامان کو دیکھا۔ عبید تم اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ارم نے اسے دیکھا تو بھاگ کر پاس آئی۔ عبید جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارم بیٹا کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ شاید اس میں کوئی مصلحت ہو۔ پھر جو کچھ ہوا ہے، سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، خدا جانے یہ فیصلہ کن مجبوریوں میں ہوا ہے۔ نہ جانے کس کا نصیب تھا، میرے بھائی کا دل ٹوٹا ہے۔ امی خود کو سنبھال لے گا ارم، خود کو ہلکان مت کرو، آسیہ نے نرمی سے ٹوکا۔ جس چیز پر بس نہ چل رہا ہو اسے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آئے ہائے، فرح پکڑنا بھاگا۔ آصفہ کی دہائی پر فرح بھاگا آیا۔ وہ اسٹول پر چڑھی، اوپر کے خانے سے کچھ ڈبے نکال رہی تھی۔ سب سے بڑا ڈبہ پھسلنے کو تھا، جسے فوراً سنبھال لیا، ساتھ ہی سہارا دے کر ماں کو اتارا۔ یہ تو رابعہ آپا کا سامان ہے، کیوں نکال رہی ہیں؟ اس کا نہیں ہے، وری کا ہے، یہ بھی پکڑو۔ انہوں نے باقی ڈبے اسے تھمائے، جسے فرح نے لے کر بیڈ پر رکھ دیا۔ بری کا سامان تو لڑکی کا ہوتا ہے، لڑکی کا کیا نام لکھا ہوتا ہے؟ ہم نے دیا ہے، جیسے مرضی استعمال کریں۔ لیکن اس کا کیا کریں گی؟ کیا کروں گی؟ نئے کے نئے رکھے ہیں، ثانیہ کو دوں گی۔ اترن وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کس نے پہنے ہیں؟ آصفہ نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اس کی بہن نے؟ اور یہ شادی کا جوڑا؟ انہوں نے بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ بس چند گھنٹوں کے لیے پہنا تھا، اتنا مہنگا جوڑا یوں ہی تو نہیں پھینکوں گی۔ اماں یہ پرانے جوڑے بری میں نہیں جائیں گے، فرح نے کتی انداز میں کہا۔ ثانیہ بہت الگ لڑکی ہے، پسند نہیں کرے گی۔ اچھا تو نکال 5 لاکھ، نئے جوڑے لے آؤں؟ ہیں، میرے پاس دے دوں گا۔ آصفہ حیران پریشان، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ انہیں تو لگتا تھا کہ وہ جتنا کماتا ہے اتنا ہی اڑا دیتا ہے۔ کچھ رکھے ہیں، 1 آدھ لاکھ کسی دوست سے ادھار لے لوں گا، آپ بس بری اچھی سی بنا لو۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ گھننا میسنا، پیسے جوڑ جوڑ کر رکھے ہیں اور مجھے کچھ خرچے کے لیے نہیں دیے کہ میرے پاس کیا ہے؟ ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کبھی تو آؤ اور آ کے دیکھو نظارہ میری آرام گاہ کا۔ ہجر کا بستر دکھوں کی چادر، کبھی تو آؤ اور آ کے دیکھو نظارہ میری آرام گاہ کا۔ ہجر کا بستر دکھوں کی چادر،
جفا کا تکیہ، نہ نیند آئے نہ چین آئے، نہ نیند آئے نہ چین آئے، سستی آنکھیں دھکتے آنسو، جو خواب دیکھیں وہ ٹوٹ جائیں۔ تھکن بہت ہے جلن بہت ہے، جلن بہت ہے ادھورے پن کی چبھن بہت ہے۔ ثانیہ نے ڈائری سے سر اٹھایا، نہ جانے کب کس کی نظم پڑھی تھی اور نہ جانے کیا سوچ کر ڈائری میں نوٹ کر لی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی اس نظم کی عملی تفسیر بن جائے گی۔ وہ کروٹ بدل بدل کر تھک جاتی مگر نیند روٹھی ہی رہتی۔ ہاں، جس دن سے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا باقی سارا گھر سکون سے سو رہا تھا۔ صحن میں دادی کی چارپائی تھی، ان کے خراٹے پنکھے کی آواز سے بھی بلند تھے۔ رابعہ کی چارپائی پر موبائل روشن تھا، وہ جانتی تھی کہ اس کا سہیل بھائی سے رابطہ ہو گیا تھا۔ وسیم نے آ کر بہت ہنگامہ کیا تھا، وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھا۔ کون اس طرح طلاق کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کر کے رشتے لیتا ہے؟ اور ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ پپو کا جو دل کرے گا ہمارے ساتھ کریں گی۔ ہم نے ساری زندگی مجبوری کے ہی سودے کیے ہیں۔ نادرہ نے آہ بھری۔ رابعہ، تب تو تم نے بڑی ہمت کے ساتھ منگنی کروائی تھی، تو اب کیا ہو گیا؟ وسیم رابعہ کی طرف مڑا۔ اس نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ اچھا بس کر بچے، سب ٹھیک ہو گیا ہے، نہ خود کو ہلکان کرو۔ دادی نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ فرح اتنا بھی برا لڑکا نہیں ہے، اور تم بتاتی کیوں نہیں؟ او ثانیہ، تم نے خود فیصلہ کیا ہے۔ شبیر احمد نے ضد چھوڑ کر خاموش بیٹھی ثانیہ کو دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ بہت مجبوری میں فیصلہ کیا ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ شبیر احمد نے دانت پیس لیے۔ بتائیں؟ وسیم طنز کے ساتھ باپ کی طرف بڑھا۔ دل کی رضا نہیں، خوشی نہیں، گھر کیسے بسائے گی؟ بات سنو، تمہاری نہیں میری اولاد ہے، خواہ مخواہ ٹانگ نہ اڑاؤ۔ میں تو بلاؤں گا، خاندان کی برادری کو بٹھا کر فیصلہ کرواؤں گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک جگہ سے منگنی تڑوا کر زبردستی دوسری طرف بیاہ دیا جائے؟ وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ کو بھائی پر پیار آ گیا۔ چھوڑیں وسیم بھائی، یہاں کچھ نہیں ہوگا، بس ہار مان لی۔ وسیم اس کی طرف پلٹا۔ یہی کر لیں؟ یہی سمجھ لیں تو ٹھیک ہے، میں اس ڈرامے کا حصہ نہیں بنوں گا، نہ ان کی شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وسیم میرے بچے، ادھر آ میرے پاس، میں سمجھاتی ہوں۔ دادی اسے پچکارنے لگی۔ ثانیہ نے جھرجھری لے کر خود کو اس منتظر سے آزاد کروایا۔ دور کہیں رات کی رانی مہک رہی تھی۔ ثانیہ نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ رابعہ بدک کر اٹھ گئی۔ ثانیہ کہاں جا رہی ہو؟ ثانیہ کی گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ سو جاؤ رابعہ، وہ اب چھت پر نہیں آتا۔ رابعہ شرمندہ سی ہو کر دوبارہ لیٹ گئی۔ ہوا خوری کے لیے جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی۔ یہ تنبیہ تھی کہ میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ثانیہ کی غلط فہمی تھی کہ وہ چھت پر نہیں آتا۔ چاند تنہا رات کا مسافر نہ تھا، وہ وہیں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر دیوار پھیلانگ آیا، جیسے کب سے منتظر تھا۔ کبھی تو آئے گی۔ ثانیہ گھبرا کر پلٹی، مگر عبید اس لمحے کو جانے نہیں دے سکتا تھا۔ راستہ چھوڑ دو۔ آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر چھت کے دوسرے کنارے پر لے آیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سوچ کر تھک گیا ہوں کہ تم بے وفا ہو یا مجبور۔ بے وفا تو مت کہو، بے وفائی ہوتی تو تم سے بہتر آپشن کا انتخاب کرتی۔ اسے اتنی تکلیف منگنی ٹوٹنے کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس بدگمانی پر۔ رابعہ والی مجبوری میری سمجھ میں نہیں آتی۔ سہیل اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو طلاق دے۔ تم پھپھو کو جانتے نہیں ہو، اور جب باپ کہے کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، ابھی نکاح پڑھوا کر دفع کرتا ہوں تو پھر زندگی بھر شکل نہیں دیکھوں گا تو کیا کرتی؟ میں جاہلوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں عبید، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بلا لیتے ہیں، تمہیں کیوں لگا کہ عبید تمہیں اس سچویشن میں تنہا چھوڑے گا؟ وہ غرایا۔ گرم دیوار کے ساتھ لگی ثانیہ کی پشت دھکنے لگی، مگر وہ اتنا پاس تھا کہ ہل نہیں سکتی تھی۔ یہی سب کرنا ہوتا تو کورٹ میرج نہ کر لیتی؟ تو جو اب کر رہی ہو؟ ثانیہ نے آہستگی سے اسے پیچھے دھکیلا، خود دیوار سے دور ہوئی۔ صرف منگنی کر رہی ہوں، اور منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ عبید کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں، منگنی ہو جائے گی، مجھے وقت مل جائے گا، اور اس دوران کوئی راستہ بھی۔ عبید کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ تم جذباتی ہو عبید۔ ثانیہ نہیں، اگر میری جگہ اس سچویشن میں تم ہوتے تو اپنی محبت کے لیے قربانی نہ دیتے؟ میں صرف اس وقت کو ٹال رہی ہوں عبید۔ میں برداشت نہیں کر سکتا، عبید دبی دبی آواز میں چلایا۔ تو پھر جا کر اس فرح کی جان لے لو، تو تبھی میری جان چھوٹ سکتی ہے۔ وہ غصہ ہو کر دور چلی گئی۔ ضروری تو نہیں کہ سب کچھ اس طرح ہو۔
جس طرح تم سوچ رہی ہو اس طرح ہوگا جس طرح میں سوچ رہی ہوں، بس ایک بار رابعہ گھر چلی جائے اور اس کے بچے ہو جائیں۔ عبید چپ سا ہو گیا۔ ثانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ تو میرا گمان تمہارے بارے میں ٹھیک ہی تھا، میں بے وفا ہوں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا کہ تم ہارتی نہیں ہو۔ عبید کے تنے ہوئے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ ثانیہ اس کے پاس آئی، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ثانیہ نے تم سے محبت کی ہے عبید، اور شادی بھی تم سے ہی کرے گی، بس اتنا یقین رکھنا۔ رات کی رانی کی خوشبو کچھ اور تیز ہو گئی تھی۔ وہ دونوں گرم رات کی ٹھنڈی چاندنی میں بھیگتے رہے۔ یہ سامان بھیجا ہے پھپھو نے۔ رابعہ سامان کو دیکھ کر رونے والی ہو گئی۔ آصفہ نے فرق سے پیسے تو لے لیے تھے، مگر سامان رابعہ والا ہی بھیجا تھا۔ تمہاری پھپھو سے یہی امید رکھی جا سکتی ہے، اور بدنصیبی دیکھو، اس ڈائن کو دوسری بیٹی بھی دے رہی ہوں۔ نادرہ نے ڈبہ پٹھا۔ شبیر احمد نے شرمندگی سے نظریں چرائیں۔ ان میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کچھ اتنا اچھا تو ہے، دادی نے حیران ہو کر ناگواری سے کہا۔ دادی میری بری کا سامان ہے؟ رابعہ نے تو بتایا تو حد تک رہ گئی۔ اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ ان عورتوں کو تو بات کا بتنگڑ بنانے کی عادت ہے۔ اب سب کچھ اتنی اچانک جو ہو رہا ہے۔ شبیر احمد بگڑے۔ ابا، بازار سے کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے، لینے کی نیت تو ہو۔ ایک میری خاطر وہ اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اوپر سے یہ اترن دیکھے گی تو اس کے دل میں کیا گزرے گی؟ کچھ نہیں گزرے گی۔ مجھ سے پیسے لو اور اس کے لیے نئے کپڑے لے آؤ۔ وہ غصے سے کہہ کر اٹھ گئے۔ یہی کرنا پڑے گا؟ نادرہ بڑبڑائی۔ اماں، میرا دل ہول رہا ہے، ہم ثانیہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ رابعہ خود کو کتنا بھی سمجھا لیتی، احساس شرمندگی تھا کہ جاتا ہی نہ تھا۔ میں تو خود سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں، کیسے فرح کے ساتھ گزارا کرے گی؟ نادرہ نے آہ بھری۔ اس کو عبید کے ساتھ رخصت کر کے اس کا گھر بٹھا لو۔ دادی کو تاؤ آ گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرح کی محبت دیکھے گی تو عبید کو بھی بھول جائے گی۔ فرح کی بائیک اچانک عبید کی بائیک کے سامنے آ گئی۔ وہ بریک نہ لگاتا تو دونوں ٹکرا کر گرتے۔ عبید نے غصے سے دیکھا تو وہ بائیک روک کر اتر آیا۔ کیا حال ہے صالح صاحب؟ بکواس بند کرو۔ کیا کروں؟ اب تم سے یہی رشتہ بنتا ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ زیادہ بکواس کی تو منہ توڑ دوں گا۔ عبید کی مٹھی بھنج گئی۔ اف، اتنا غصہ! لیکن آج تمہاری کسی بات پر ری ایکٹ نہیں کروں گا۔ دن ہی اتنا مبارک ہے۔ عبید نے غصے سے بائیک سٹارٹ کی۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کی ثانیہ سے منگنی ہے۔ جاؤ بھائی، میں کون سا تمہارا راستہ روک کر کھڑا ہوں؟ وہ ایک طرف ہوا۔ میں تو بس اب سامنے آ گئے ہو تو سوچا انوائٹ کر دیتا ہوں۔ آج 3 بجے میرا اور ثانیہ کا نکاح ہے۔ شریک ہونا چاہو تو ہو جانا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عبید کو لگا زمین ہل کر رہ گئی ہے۔